خوش آمدید سلامتی ہے ان آنکھوں پر جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پر جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پر جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لامحدود محبوب رب الودود راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار اور اصحاب پر یہ خاص پروگرام ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں میں اور مولانا غزوہ بدر۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ غزوہ بدر کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ اس کا سیاق و سباق کیا ہے؟ پس منظر کیا ہے؟ اس میں افراد جو شریک ہوئے ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ پھر ان کی شراکت سے پہلے بصارت اور بصیرت کیا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جانتے ہیں، کس طرح جانتے ہیں، کیا بیان فرما رہے ہیں؟ پھر اس میں شہادتیں کس کس کی ہوئی ہیں؟ کون ہیرو بن کے میدان میں اترا ہے اور کون ہے کہ جو لشکر کی تعداد پہ فخر کر رہا تھا مگر وہ زیر و زبر ہو گیا؟ کس کو بڑا روب تھا، ناز تھا، کس کو بڑا افتخار تھا، اور کس کو اللہ تعالیٰ نے وہ معمولی ڈنڈیاں، کھجور کی ٹہنیاں اور کم تعداد میں سواریوں اور تلواروں سے فتح نصیب فرما دی ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ میری نسل یہ دیکھے سنے، اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اگر کہیں کوئی اعتراض بھی ہوگا، کوئی سوال بھی ہوگا تو میں آپ کی زبان بولوں گا، مگر میں چاہوں گا کہ آپ اس پروگرام کو سنیں تاکہ ہماری آنے والی نسل کو غزوہ بدر کے حوالے سے پتہ لگ جائے۔ میں اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں، تشریف فرمائیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، گفتگو میں ایک لطافت رکھتے ہیں، عمدگی رکھتے ہیں، نفاست رکھتے ہیں، شجاعت رکھتے ہیں، بردباری رکھتے ہیں، اور ایک اعجاز رکھتے ہیں۔ ایک انتہائی عالمانہ لہجہ ہے، مدبرانہ سوچ ہے، اور انتہائی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ کام لیتے ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان شمشیر اہل سنت جناب مفتی حنیف قریشی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں، ہمارے ساتھ تشریف فرمائے پیارے ترین آدمی ہیں، اور اب جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ان کے ساتھ محبت اور الفت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو مطالعہ ان کا ہے، جو تحریر یہ لکھتے ہیں، جو ماشاءاللہ سے ان کی نظر ہے معاشرتی مسائل کے اوپر، پھر جو علوم ان کے پاس حفظ ہیں ان کے سینے میں، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جناب مفتی رفیق سلفی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اور یہ جاننا چاہتا ہوں، یہ غزوہ بدر کا مارکہ جو پیش آیا، اس کا سیاق و سباق کیا تھا؟ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو سوال کیا جاتا ہے کہ جی ایک قافلہ تھا اس کو لوٹنے کے لیے اور ایک قافلہ تھا جنگ کے لیے، اس کو ذرا بیان فرما دیجیے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے سننے والوں کو یہ بتائیں گے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے وہ ہمہ جہت ہے۔ آپ کی ایک ذات کے اندر ایک باپ کی شفقت بھی نظر آتی ہے، آپ ایک حاکم بہترین حاکم وقت بھی نظر آتے ہیں، آپ بہترین جرنیل بھی نظر آتے ہیں، بہترین حکیم اور طبیب بھی نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کو ہر حوالے سے کامل، اکمل اور مکمل بنا کر بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی محبت کے انداز سے، اپنے حسن اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا، وہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسمائے گرامیہ ہیں جو حدیث مبارکہ میں آئے ہیں، ان میں سے ایک نام ہے ہمارے آقا کا نبی الملاحم، جنگوں والا نبی، جنگ کرنے والا نبی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجاہد بھی تھے، اس لیے لازمی تھا حضور کی اس مدبرانہ، ان کی اس وصف کو کائنات کے سامنے عیاں کرنے کے لیے کہ کوئی عملاً ایک ایسی جنگ ہو، کوئی جنگیں ہوں جن میں میرا محبوب بہترین اسٹریٹجی بنائے اور میرے محبوب کے صحابہ اس کے سامنے دیوانہ وار اپنی جانیں قربان کریں، تاکہ قیامت تک آنے والا اگر کہیں کسی جگہ کوئی کمپیریزن کرنا چاہے تو وہ انگلی دانتوں کے نیچے کاٹ دے، اور پھر وہ وہی والا جملہ دہرائے کہ اللہ کی قسم جتنا پیار محمد کے صحابہ محمد سے کرتے ہیں اتنا کائنات میں اور کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو وہ جو حضور کے غزوات ہیں ان میں سے ایک غزوہ بدر ہے، جس کو سب سے بڑا غزوہ کہا جاتا ہے، اور یوم الفرقان جس دن وہ جنگ ہوئی تو اس کو فرق والا دن، کیونکہ صحیح معنوں میں آج کے دن عالم کفر پر رسول اللہ اور ان کے صحابہ کی جو ہے نا وہ دھاک جو ہے نا وہ بیٹھی تھی۔ باقی رہ گئی جو ریزنز ہیں تاریخی والے سے، وہ چیزیں موجود ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کو لے کر جانا، اور پھر جب وہ پتہ چلا جی کہ وہ قافلہ چلا گیا اور حضور کا واپس تشریف جناب وہ نہ لانا، اور پھر فرمانا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 میں سے میرے ساتھ ایک کا وعدہ کیا ہوا ہے، تو یہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں حضور اپنی صرف محض مرضی اور خواہش سے نہیں کر رہے تھے، بلکہ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کی پوری اس تدبیر کے ذریعے سے ہو رہے تھے جو اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا۔
بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب کیا یہ بات ایسے ہی ہے جیسے ہم تک پہنچی ہے کہ اللہ کے رسول نے بدر کے ہونے والے نتیجوں سے آگاہ کر دیا, مقام شہادت بیان کر دیا, مقام جہاد بیان کر دی ایک ایک شخص کو, اس کے حوالے سے ذرا روشنی ڈال دیں. جی بالکل یہ حقیقت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فلاں کا مسئلہ ہے, یہ فلاں کا مسئلہ ہے, یہاں فلاں بڑا کافر مرے گا, یہاں فلاں, اور اللہ نے بذریعہ وحی آپ کو بتا دیا. غزوہ بدر غزوات میں سب سے پہلا غزوہ ہے, اور رب العالمین قرآن کریم میں سورہ انفال کا مطالعہ کریں, بڑی تفصیل کے ساتھ اس غزوے کے متعلق اللہ نے ذکر کیا. لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. میرا اللہ فرماتے ہیں اللہ نے بدر کے موقع پہ تمہاری مدد کی جب تم بہت تھوڑے تھے, بہت کمزور تھے, اور واقعی مسلمان بہت تھوڑے تھے, 313 تھے, اور وہ بھی بوڑھے ملا کر, وہ بھی بچے ملا کر, وہ بھی کمزور اور ناتواں ملا کر, سارے ملا کر 313 تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں کر رہے تھے, اللہ سے کہہ رہے تھے الفاظ ایسے, یہ چھوٹی سی جماعت ہے اللہ, اگر یہ مار دیے جائیں یا یہ قتل ہو جائیں, یہ شہید کر دیے جائیں تو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. رو رو کے دعائیں کر رہے تھے اللہ سے, اور اللہ نے بتا دیا انشاءاللہ تعالیٰ فتح ہوگی. اس موقع پر مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اصحاب موسیٰ جیسا نہیں پائیں گے. فاذهب, جو اصحاب موسیٰ نے کہا تھا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے, فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. قوم موسیٰ نے کہا تھا آپ اور آپ کا رب لڑے, ہم یہاں دیکھیں گے تماشائی, ہم وہ نہیں کریں گے. مقداد بن اسود کہتے ہیں کننا نقاتل عن یمینک وعن شمالک وعن امامک وعن خلفک. ہم آپ کے دائیں سے بھی لڑیں گے, ہم آپ کے بائیں سے بھی لڑیں گے, ہم آپ کے آگے سے بھی لڑیں گے, ہم آپ کے پیچھے سے بھی لڑیں گے, جہاں آپ کا پسینہ گرے گا اپنے خون کی ندیاں بہا دیں گے. اسی موقع پر سعد بن عبادہ نے بھی کہا تھا اللہ کے رسول آپ انصار کی طرف دیکھ رہے ہیں, آپ حکم کریں ہم سمندروں کے اندر کود جائیں. اللہ نبی علیہ السلام کا چہرہ مسکرا اٹھا, روشن چمک اٹھا, کہا میں اپنے صحابہ سے یہی توقع کرتا ہوں. کتنا تھے؟ 313 تھے. گھوڑے کتنا تھے؟ مختصر 4-5 گھوڑے, 70 اونٹ, چند نیزے اور چند تلواریں, اور کفار کی تعداد انتہائی زیادہ تھی. میرا اللہ فرماتے ہیں استستغیثون ربکم فاستجاب لکم. جب تم مدد طلب کر رہے تھے اللہ نے مدد دی. اللہ نے فرمایا اگر 1000 فرشتے ضرورت ہوں گے تو میں 1000 فرشتے بھیج کے مدد کروں گا. اگر یہ کم پڑ گئے 3000 3000 فرشتے بھیج گئے. صحابہ کہتے ہیں فرشتوں کو ہم بندے کو مارنے جاتے ہیں, اس کی گردن پہلے اتری پڑی ہوتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. اس طرح کہا اگر 3000 بھی کم پڑ جائیں گے ہم آپ کے لیے 5000 فرشتے بھیجیں گے. اللہ اکبر. تو اللہ نے فتح یاب کیا. 70 مردار ہوئے, واصل جہنم ہوئے, اور 70 قیدی بن کے آئے. اس میں 17 صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین شہید ہوئے. اہل بدر کے مقام کا ذکر کر رہے تھے. اصحاب بدر کا بڑا مقام ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اطلع علی اہل بدر, اللہ نے بدر والوں کے دلوں کو جھانک کر دیکھا ہے, ٹٹول کے دیکھا ہے, اور کیا فرمایا اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ. جو چاہو کرو, اللہ نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے. جنت کو واجب کر دیا, جو چاہے کرو. اور یہ لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلا, جو چاہے کرو فقد وجبت لکم الجنہ, جنت تمہارے لیے واجب ہو چکی. بھائی کمال ہو گیا. اچھا وہ جہاں سے ابتدا آپ نے گفتگو کی بہت لطیف پہلو ہے, اس کا ایک نقطہ میں یہاں پہ رکھوں کہ اللہ کے رسول نے ایک ایک کو بتا دیا. یہ اللہ کے رسول کا علم غیب ہے. اس بات کے ساتھ میں نے یہ بھی ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی آپ کو بتا دیا. اللہ نے آپ دعائیں کر رہے ہیں تو خوشخبری بھی دی کہ آپ کو فتح یاب ہوں گے, اللہ رب العزت آپ کو نصرت عطا کریں گے. پھر آپ نے بتایا کہ فلاں فلاں کافر, فلاں فلاں دشمن, وہ فلاں فلاں جگہ پہ مارا جائے گا. اور یہی ہوا کہ جہاں اللہ کے رسول نے نشاندہی کی تھی, صحابی فرماتے ہم دیکھ رہے تھے وہاں ان کی لاشیں پڑی تھیں. اللہ اکبر. یہ نبی علیہ السلام کی صداقت کی دلیل ہے, یہ نبی علیہ السلام کی حقانیت کی دلیل ہے کہ جہاں اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو جہل یہاں مرے گا, ابو جہل وہیں مردار ہوا. اور پھر مارنے والے کون تھے؟ معاذ اور معوذ رضی اللہ. ان کا واقعہ تو پڑھیں, چھوٹی سی عمر ہے. پوچھتے ہیں عبد الرحمن بن عوف سے کہ آئین ابا جہل, ابو جہل کا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں حیران ہوں, چھوٹے بچے ہیں, یہ کیا کریں گے جا کر, میں ڈر رہا ہوں,
میں نے جب دیکھا کہ وہ آ رہا ہے تو میں نے کہا وہ ابو جہل ہے. کہا دونوں اس طرح بھاگے جس طرح تیر کمان سے نکلتا ہے, جس طرح پسٹل گولی سے, ایسے تیزی سے بھاگے اور جا کر اس کافر کو کیفر کردار تک پہنچا دیا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کے پاس آئے دونوں, ایک کہتے ہیں میں نے مارا اس کو, دوسرا کہتے ہیں میں نے مارا. ایک کہتے ہیں میری تلوار سے مارا, دوسرا کہہ رہے اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم دونوں نے اپنی تلواریں صاف تو نہیں کی, لے کے آؤ. اور فرمایا تم دونوں نے قتل کیا ہے, تم دونوں نے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا. کمال ہو گیا. یہ سارا مطلب یہی سوال ہے, یعنی ایک تو کمال اس میں اعجاز بھی, پھر اصحاب رسول کی وفا بھی ہے ظاہراً. تو اس میں اللہ کے رسول کو یہ اس ساری باتوں کا علم اللہ نے عطا فرمایا, اور آپ تو بالکل ایک ایک چیز کو ہونے سے پہلے بیان فرما رہے ہیں. یہ کیا کمال اور اعجاز ہے؟ دیکھیں, بنیادی طور پر نبی نبون سے مشتق ہے, اور نبی کا مطلب یہ ہے کہ غیب کی خبریں دینے والا. نبی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو غیب کی خبریں دے. اور یہ جو کویسچن کیا جاتا ہے کہ کیا نبی غیب کا علم رکھتا ہے یا غیب جانتا ہے یا نہیں جانتا, یہ میرے خیال میں یہ سوال ہی درست نہیں ہے. اچھا. اس کی وجہ یہ کہ میں بندہ کہے جی کہ یہ ماشاءاللہ ویس ربانی صاحب ہیں, یہ امام مسجد ہیں, تو پھر بندہ پوچھے آپ کو نماز پڑھانا آتی ہے؟ پھر ایک بندہ کہے جی یہ ماشاءاللہ یہ گاڑی کے ڈرائیور ہیں, یہ اتنے عرصے سے گاڑی کے آپ کو گاڑی چلانا آتی ہے؟ تو یہ ایک عجیب سا سوال ہے. لہٰذا اللہ کے جو نبی ہیں, نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں دینے آتا ہے. تو ہمارا جو عقیدہ ہے انہی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اور اپنے محبوب بندوں کو ایک وافر انداز سے غیب کا علم عطا فرمایا, اور اللہ کے دیے ہوئے اس علم کی وجہ سے اللہ کے جو نبی ہیں وہ مختلف چیزیں وہ بتاتے رہے. اور یہی وجہ ہے کہ بخاری اور مسلم میں دیگر اور بھی بہت ساری جو ہے نا وہ روایتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب قیامت تک کی ہر چیز کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا فرمایا, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. تو وہی جو حضور کا علم کا بحر بے کراں ہے, وہ جو سمندر ہے حضور کا. اور ہمارے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فاضل بریلوی نے اپنی جو علم غیب کے حوالے سے کتاب لکھی ہے, تو اس میں انہوں نے یہ عقیدہ واضح کیا ہے کہ ایک ہے اللہ کا علم اور ایک ہے رسول اللہ کا علم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی ہے, اور اس کی عظمت اور وسعت کا کیا معاملہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یوں سمجھا جائے کہ جیسے اللہ کے علم کی مثال, اگر ویسے تو اللہ کو مثالوں میں نہیں بیان کر سکتے, لیکن اگر سمجھانے کے لیے کہ گویا وہ 7 سمندروں کی طرح ہے, اور اس کے مقابلے میں بشمول ہمارے آقا حضور کے اور بشمول سارے نبیوں اور فرشتوں کے کل مخلوقات کا علم اتنا بھی نہیں جتنا چڑیا کی چونچ میں پانی کا قطرہ ہوتا ہے. اور اس اب دوسری طرف آئیں تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم کا سمندر عطا فرمایا, تو حضور کی علوم کی یہ حالت ہے کہ اگر حضور کے علم کو تشبیہ دی جائے 7 سمندروں سے, یعنی کہ سمجھا جائے, تو اس کے مقابلے میں تمام انبیاء, شہداء, تمام فرشتے, سب کا علم تمام مخلوقات کا اتنا بھی نہیں جتنا چڑیا کی چونچ کے اندر جو ہے نا پانی کا قطرہ ہوتا ہے. سرور کائنات کے جی, وَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. لوح و قلم کے جو علوم ہیں ہمارے حضور کے علم کا ذرہ ہیں, ہمارے نبی کے سمندر جو علم کا سمندر ہے اس کے مقابلے میں ایک قطرہ ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ویسے قرآن مجید میں بہت ساری وہ آیات ہیں کہ جن میں علم غیب کی نفی ہے کہ لا یعلمہن الا اللہ, 5 وہی بات کا ذکر کر کے فرمایا کہ اللہ کے سوا ان کو کوئی بھی نہیں جانتا ہے. اب یہاں سے جب ہم آیتیں دیکھتے ہیں, ویسے بھی بہت ساری اور آیات ہیں کہ جن میں یہی ہے کہ عالم الغیب, غیب جاننے والا اللہ ہے. تو یقیناً غیب جاننے والا اللہ ہے, لیکن وہی اللہ کہتے ہیں فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. وہی ہے کہ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو کہتا ہے وما هو علی الغیب بدنین. یہ جو میرا محبوب ہے نا, یہ غیب بتانے پر بخیلیاں نہیں کرتا ہے. تو آپ بخیل کب نہیں ہوں گے کہ جب آپ کے پاس کوئی شے ہوگی بھی اور آپ اس کو بانٹیں گے بھی. یہی وہ جو بخیلیاں حضور نے نہیں فرمائی ہیں. حضور نے اپنے صحابہ کو آنے والے مستقبل کی کئی باتوں کی خبر دی ہے. تو اب ایک طرف قرآن میں یہ ہے کہ 5 چیزیں وہ ہیں جو کسی کو نہیں پتا, کل کیا ہوگا نہیں پتا, کون کہاں مرے گا نہیں پتا, کون کب مرے گا یہ پتا نہیں. لیکن وہی اللہ کا نبی جو ہے نا وہ فرماتے ہیں لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. دونوں روایتیں خیبر کے اندر, کل میں جھنڈا اس بندے کے ہاتھ میں دوں گا یفتح اللہ علی یدہ علی یدہ ہے یدہ ہی دونوں طرح کہ اللہ تبارک و تعالی میں اس بندے کے ہاتھ میں کل یہ میں خیبر کا جھنڈا عطا کروں گا, جانوں گے کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالی ہمیں فتح عطا فرمائے گا کل.
یہ خبر غیب ہے. لایوتین کل کیا ہوگا. قرآن نے اس کو مغیبات خمسہ میں شمار کیا اور رسول اللہ بتا رہے ہیں کل کس کے ہاتھ پر فتح ہوگی. مولا علی کو بلایا اور اللہ نے فتح عطا کی. اور یہاں جنگ بدر کے اندر فوضا یدو فقالا ہادہ مصر فلان ہادہ مصر فلان جیسے روایت میں بیان کی, حضور نے ہاتھ رکھا جگہ پر فرمایا یہ فلاں کے گرنے کی جگہ. اب صحابہ فرماتے ہیں فواللہ ما مات احد عن موضع ید رسول اللہ, اللہ کی قسم جب ہم نے دیکھا جس کافر کا نام لے کر آپ نے بتایا تھا کوئی ذرہ برابر بھی اس جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہٹا تھا. تو وہ کون ہے جس نے اللہ اپنے وہ کون ہے کہ جس نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علوم دی, وہ اللہ ہے. تو اللہ نے جو ہمارے نبی کو وہ چیزیں بتائی تھیں, اسی کو ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے بتائے سے, اللہ کے دیے سے, اللہ کے اعلام سے, اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علوم کے ذریعے حضور جو ہے نا وہ غیب کی خبریں بتاتے ہیں. خوبصورت. میں نے اگلے سوال کی طرف جانا ہے. جو قیدی ہیں بدر کے معاملے میں ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا. ایک مختصر وقفہ لیں گے, مزانہ کا بریک ہے, آپ کے ساتھ لوٹ کر آئیں گے. وقفے سے واپسی آنے پر خوش آمدید. حضرت مفتی حنیف قریشی صاحب نے گفتگو فرمائی. آپ نے فرمایا کہ بدریون کے لیے اور پھر اللہ کے رسول کا یہ اعجاز, یہ افتخار. پھر آپ نے علم غیب پہ گفتگو فرمائی اللہ کے رسول کے کہ کیا بصارت, کیا بصیرت, اور ہر شے بیاں فرما دی ہو بہو ویسے, اور صرف ایک موقع پہ نہیں بلکہ ہر موقع پہ. مفتی رفیق سلفی صاحب کی طرف آتا ہوں اور یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ بدر کے جو قیدی ہیں ان کے لیے احکامات کیسے بیاں ہوئے اور اللہ کے رسول نے وہاں کیا فیصلہ فرمایا, اور پھر اس کا مزاج اور قرآن کا مزاج کیا تھا. جی ماشاء اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی گفتگو ہم سن رہے تھے. اگر آپ اجازت دیں تو میں وہیں سے بات شروع کرتا ہوں. جی وہیں سے. مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ عالم الغیب ہیں اللہ کے رسول سے, بلکہ بار بار ماشاء اللہ نے تذکرہ کیا کہ غیب کی خبریں بتانے والے نبی. علم الغیب صرف اللہ کے پاس ہے, انبیاء کے پاس علم الغیب نہیں ہے, نہ انبیاء کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے. ایک نہیں, اس میں کئی دلائل ہیں قرآن کریم کے, متعدد آیتیں ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها, اللہ کے ہاں غیب کی کنجیاں ہیں, غیب کی چابیاں ہیں, اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا. کہیں آگے یوں فرمایا, سورہ انعام ہے آیت نمبر 50, قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, میں یہ نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, ولا اعلم الغیب, میں غیب دان بھی نہیں ہوں, ولا اقول لکم انی ملک, میں یہ بھی نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں. واضح دلیل ہے کہ میں غیب دان نہیں ہوں, میں یہ بھی نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں. میں ہوں کیا؟ ان اتبع الا ما یوحا الیہ, میں اس کی پیروی کرتا ہوں جو وحی آتی ہے, جو اللہ بتاتے ہیں. یہاں اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی بتا دیا تھا کہ یہ مسرع فلاں ہیں, یہ مسرع فلاں ہیں, یہ مسرع فلاں ہیں. اسی طرح ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا قل لا املک نفسی نفعا ولا ضرا, کہہ دیجئے میں اپنے نفس کا بھی مالک نہیں ہوں, نفع اور نقصان کا. اگر میں نفع و نقصان کا مالک ہوتا, ولو کنت عالم الغیب, اور غیب دان ہوتا, لستکثرت من الخیر, میں خیر کو جمع کر دیتا. وما مسنی السوء, کبھی مجھے تکلیف نہ پہنچتی, کبھی مجھے مشکلات نہ آتی. میں اللہ کا رسول ہوں. متعدد قرآن کریم کی آیتیں ہیں, جیسا مفتی صاحب ذکر کر رہے تھے, وہ 5 مقام اللہ نے ذکر کیے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ, اللہ کو پتہ ہے فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, سمندروں میں کیا ہو رہا ہے, خشکی میں. غیب دان اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اللہ نے غیب کی خبر نبیوں سے بھی نفی کی. دیکھیں یعقوب علیہ السلام کا بیٹا کنویں میں ڈال دیا گیا جناب یوسف کو. اگر غیب دان ہوتے تو وہ پتہ چل جاتا انہیں کہ میرا بیٹا کنویں میں آ جائے گا. غیب دان نہیں تھے. 40 سال لگے, 40 سال بعد بیٹے کی ملاقات ہوئی, آنکھیں رو رو کر بنائی چلی گئی ہے. تو غیب دان نہیں ہے. دیگر نبی قرآن کریم میں کئی مثالیں موجود ہیں, گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے. غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. نبی جو ہوتا ہے پیغمبر رساں ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. قرآن فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, پیغمبر اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے, جو بھی فرماتے ہیں وہی سے فرماتے ہیں. یہ دلیل ہے کہ آپ کو وحی ہوتی ہے اور آپ پر جناب جبرائیل نازل ہوتے ہیں. بتایا جتنی باتیں مفتی صاحب نے بتائی ہیں کہ کل جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں, یہ کس نے بتائی؟ غیب کی خبر نہیں, اللہ نے بتائی. اللہ رب العزت نے دل میں ڈالی. اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی بتایا کہ آپ نے اس کو دینا ہے, اس کے ذریعے اللہ فتح یاب کریں گے. کیوں کہ نص سری آ گیا کہ غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. عندہ مفاتیح الغیب, غیب کی چابیاں, غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہیں. کتنے موقع ایسے ہیں جب اللہ کے رسول سے سوال ہوا روح کیا ہے, کہا کل بتاؤں گا, وہی نہیں آئی. اگر غیب دان ہوتے تو فوراً بتا دیتے.
آپ جتنے مفسرین کھولیں، چاہے علماء احناف کے مفسرین کھولیں، انہوں نے یہ لکھا کہ وہی نہیں آئی، اللہ کے رسول منتظر رہے، دوسرے دن وہ آئے پھر منتظر رہے، پھر تیسرے دن پھر منتظر رہے، جب تک جناب جبرائیل وہی لے کر نہیں آئے جناب فاطمہ کے بابا نے نہیں بتایا۔ اس کا مطلب کہ غیب دان نہیں ہے، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ آپ سید الانبیاء، خاتم الرسل، نبیوں کے سردار، اور اس پر آپ اکیلے الگ سے ڈیبیٹ کریں اور دلائلوں کے انبار ہیں، بلکہ قرآن کریم کافی ہے۔ اور قرآن کریم میں ایک آیت نہیں، اویس ربانی صاحب، مفتی صاحب تو مناظر ہیں، میں تو مناظر بھی نہیں ہوں، طالب علم ہوں، متعدد آیتیں ہیں۔ آپ قرآن کریم کی متعدد آیتیں ہیں، آپ حدیث میں اللہ کے رسول کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ غیب کا علم ہاں جو اللہ بتاتے ہیں، آخری والی بات مفتی صاحب کی کہ اللہ جو بتاتے ہیں بذریعہ وہی نبی وہی بتاتے ہیں۔ اب قیامت کے متعلق لاجیکل نظر آ رہی ہے، قیامت کے متعلق آپ نے بتائی نشانیاں بتائیں، مفتی صاحب میں بات قیامت کی نشانیاں بتائیں۔ اب کیا یہ غیب کی خبریں ہیں؟ ہر چیز کہ قیامت سے پہلے یہ ہوگا یہ ہوگا، آپ نے متعدد پروگرامات کیے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ نے بذریعہ وہی بتائی۔ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، اور آخری بدر کے قیدیوں کا اچھا کیونکہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے، ذرا ٹچ بھی کر لوں مصعب۔ اچھا میں تھوڑا سا ذرا میں حافظ نہیں ہوں، آپ حافظ ہیں غالباً، وہ آیت ذرا وہ 5 جو ہے نا وہ جو علوم خمسہ والی ہے آیت پڑھ دیں ذرا پلیز۔ جی، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع تو اصحاب بدر تھا، بہرحال چلیں یہ بھی ایک علمی حوالے سے، اور یہ بھی الحمدللہ ہمارے ان صاحبان کے لیے کہ جو سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی علمی باس ہو جائے گی تو وہاں جاگ چل پڑیں گے، وہ سیاسی لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں بڑا تدبر دیے، ہم علمی بات علمی انداز سے ہم کر رہے ہیں الحمدللہ۔ وہ کہ ہماری اس نشست میں اتنا وقت تو نہیں ہے کہ میں جتنے بھی انہوں نے آیتیں پڑھی ہیں میں ان کے ایک ایک کر کے جو ہے نا وہ میں جواب دے دوں۔ بہرحال بات پر وہ بھی اسی پہ آ گئے جو میں نے کہی تھی کہ ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول کا ذاتی علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو علوم غیبیہ عطا فرمائے ہیں۔ اگر یہ ہے تو ان آیتوں کا کون جواب دے گا؟ عالم الغیب، پہلی بات نے کہا جی انہوں نے رسول اللہ کو عالم الغیب کہا، میں نے بالکل عالم الغیب نہیں کہا۔ یہ کچھ اصطلاحیں ہوتی ہیں کہ وہ خاص ہوتی ہیں، مخصوص ہوتی ہیں، اس لیے عالم الغیب کی اصطلاح ہم اہل سنت کے ہاں اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس عالم الغیب نے غیب کا علم اپنے محبوب نبیوں کو عطا کیا، اور پھر وہ آیات میں نے پڑھی ہیں، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، وہ عالم غیب کہ وہ غیب جاننے والا جو اللہ ہے تو وہ اپنے اس علم غیب پر کسی کو ظاہر نہیں کرتا کسی پر، لیکن رسولوں میں سے جس پر راضی و استثناء موجود ہے۔ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، یہاں الغیب ہے تو الغیب سے کیا مراد ہے؟ وہ علمی ہے، یہ کوئی اور چیز ہے، کوئی ایک الگ سے کوئی شے ہے۔ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اب یہ 2 طرح کی آیات قرآن میں، جہاں ایک طرف نظر آ رہا ہے کہ جی اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں، دوسری جگہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ بھئی اللہ کے نبیوں رسولوں کے پاس بھی ہے، تو اس لیے اس چیز اور اس مخمصے سے نکلنے کے لیے علماء نے کہا کہ جہاں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو اس کا مطلب ہے ذاتی طور پر کوئی نہیں جانتا، اور جہاں ہے کہ انبیاء جانتے ہیں یا اللہ کے سوا کوئی جانتا ہے تو اللہ کے بتائے سے، اللہ کے اعلام سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بتایا۔ باقی ہمارا یہ نظریہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر بات کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے ہیں وہی کا، وگرنہ کہاں ہے یہ بھی تو اپنی طرف سے بات ہے کہ حضور کے پاس وہی آئی کہ یہاں فلانا کس جگہ لکھا ہے کہ حضور کے پاس اس وقت وہی آئی کہ حضور نے بتایا کہ یہاں یہ ہوتا ہے۔ پھر جو علوم خمسہ انہوں نے خود بیان کیے کہ جناب یہ غیب کی جو ذرا پھر دوبارہ آیت پڑھ دیں جی، وہ کس طرح عندہ مفاتیح الغیب، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، اور ان 5 یہاں میں سے مفاتیح نہیں ہے، ان اللہ عنده علم الساعہ، اچھا علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، دوسری جگہ وہ بھی ہے نا کہ عندہ مفاتیح الغیب، اللہ کے پاس جو ہے نا وہ غیب کی۔ اب یہاں پر 5 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، بارش کا علم ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا کمائے گا، کل کون کیا کرے گا، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہاں مرے گا، کون کہاں مرے گا۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ بھائی کسی کو نہیں پتا کون کہاں مرے گا،
آپ کی بخاری کہتی ہے رسول اللہ کہہ رہے ہیں کل فلاں یہاں مرے گا. تو یہ کیا ہے؟ اسی کو اللہ تعالیٰ اپنے علوم کہہ رہا ہے کہ کسی کو نہیں پتا کون کہاں مرے گا، اور حضور بتا رہے ہیں کل فلاں یہاں مرے گا. تو یہ تب ہی یہ دونوں آیات کے درمیان تطبیق ہو سکتی ہے دونوں قسم کی، جب یہ کہا جائے کہ جہاں نفی ہے تو وہ علم غیب ذاتی کی نفی ہے، اور جہاں ثبوت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے جو اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو علم دیا ہے، اور ان سب میں سے بڑھ کر رسول اللہ کو دی ہے. باقی یہ جتنی جو آیتیں، مثلا انہوں نے ایک آیت پڑھی ہے کہ جی نفع کا مالک میں نہیں ہوں، تو ہم بھی کہتے ہیں نفع کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہ کہاں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ، اور میں سوال حیران ہے کہ اگر حضور نفع نہیں دے سکتے یا کسی کو نقصان نہیں دے سکتے، تو مجھے یہ بتایا جائے کہ سب سے بڑا نفع تو یہ کہ آپ کسی کو، ویسے عام طور پر کسی کو آپ جیل سے نکلوا دیتے ہیں تو یہ اس کے لیے نفع ہے کہ نقصان ہے؟ نفع ہے. تو آپ اگر کسی کو جہنم سے نکلوا دیتے ہیں تو یہ نفع ہے کہ نقصان ہے؟ تو اگر حضور نفع اور نقصان نہیں دے سکتے تو پھر یہ شفاعت کا عقیدہ کیسے ہے؟ اور پھر دیگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جہنم سے، کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، تم جناب جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے، میرے نبی نے تمہیں وہاں سے نکالا. تو یہ اس طرح کی ظاہر ہے یہ باتیں ہماری اور بھی آ سکتی ہیں. پھر جو انہوں نے کہا جی کہ لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میرے پاس کثرت خیر ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کثرت خیر کہیں، اگر میں کمائی کرتا ہوتا تو میرے پاس لاکھوں روپے ہوتا، تو اگر جیب سے نکل آئے لاکھوں روپیہ، ٹھیک ہے، تو اب آئیں لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دے دی اسے خیر کثیر عطا فرما دیا. انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا. تو اگر غیب جانتا ہوتا تو خیر کثیر ہوتا، تو یہاں تو خیر کثیر حضور کے پاس موجود ہے، تو پھر کیا یہ؟ تو اس لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی دیگر احادیث ہیں، بخاری مسلم اور دیگر موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کے یہ معتقدات ہیں کہ جہاں نفی علم غیب ہے غیر اللہ سے تو اس سے مراد ذاتی ہے، اور جہاں ثبوت ہے تو اس سے مراد عطائی ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو اور اپنے فرشتوں کو اور دیگر ذوات کو اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا. اب اس کے لیے یہ قید لگا دینا کہ جی وہ جتنی دیر میں انہوں نے بتایا تو اللہ نے وہی کہاں ہے کہ کدھر ہے؟ قرآن کی کس آیت میں وہی آئی کہ حضور نے کہا ٹھہرو میں بتاتا ہوں؟ یا حضور نے یہ کہا ہے کہ یہ میرے پاس ابھی وہی آئی ہے کہ کل فلانا یہاں مرے گا؟ کہاں یہ کیا تکلف نہیں ہے ذات پیغمبر کے لیے؟ تو اس کے لیے یہی ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے جو ان کو وہ علوم عطا فرمائے تھے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، انہی علوم کی طاقت سے اللہ کے رسول نے بتایا. باقی رہ گیا فلاں نے سوال پوچھا فلاں نے نہیں پوچھا. اللہ بخشے مطلب ہمارے ڈاکٹر تھے جو انہوں نے ایٹم بم بنایا، ڈاکٹر عبد القدیر، اس سے ایک صحافی سوال پوچھ رہا ہے جی کہ بتائیے ایٹم بم کا فارمولہ کیا ہے، پاکستان کے پاس کتنے ہیں؟ تو وہ ہنس کے چل پڑے. تو اگلے دن جناب خبر آ گئی کہ اس نے تو ایٹم بم بنایا ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر اس نے بنایا ہوتا تو اس کو پتہ ہوتا نا کتنے بنائے ہوئے ہیں، اس کو فارمولہ ہی نہیں آتا ہے. تو ایک عام آدمی کو بھی پتا ہے کہ جو ایک ملک کے رازوں کو جاننے والے ہوتے ہیں وہ ہر جگہ رازوں کو کھولتے نظر نہیں آتے ہیں. جہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، جہاں یہ پیغمبر ہوتے ہیں، جہاں اللہ کے رازوں کو انہوں نے کھولنا ہوتا ہے وہ بتا دیتے ہیں. وما علی الغیب بدنین، وہاں کنجوسی نہیں کرتے. اور جہاں حکمت کے منافی چیز ہوتی ہے پھر ان سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ فرماتے ہیں قیامت کی تیاری کیا کر رکھی، اور پھر اس کی نشانیاں بتا دیتے ہیں. اب نشانیاں بھی جو بتاتے ہیں تو کیا بتاتے ہیں؟ یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا. میں نے اویس ربانی صاحب کے گھر جانا ہے. کیسے جانا ہے جی؟ آپ جائیں گے فلاں جگہ چوک آئے گا، چوک سے دائیں جائیں گے، دائیں سے ادھر جائیں گے، ادھر سے فلاں ریڈ کلر کا جناب آپ کو گیٹ ہوگا، دستک دینا اندر. بندے کو پتہ ہی نہیں ہے اویس ربانی کے گھر کا، تو نشانیاں کیسے بتا رہا ہے؟ تو اگر رسول اللہ کو ان ساری چیزوں کو پتہ ہی نہیں ہے تو یہ نشانیاں کیسے بیان کی جا رہی ہیں؟ تو اس کا یہی مطلب ہے ہمارے ہاں کہ بھائی اللہ نے اپنے محبوب کو وافر علوم عطا فرمائے. کچھ چیزیں حکمت کے تحت انہوں نے بتا دی ہیں، کچھ چیزوں کا انہوں نے انکار کر دیا، خاموش رہے. وہ حکمتیں جب ہم ایک فوجی جرنیل کی حکمتیں ہمیں نہیں پتہ ہیں، ایک ڈاکٹر کی حکمتیں ہمیں نہیں پتہ ہیں، تو ہم رسول اللہ کی ذات کی حکمتیں اور اللہ اور اس کے رسول کے مابین جو راز ہیں ان رازوں کو ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ خوبصورت ہو گیا. مصعب آپ کی طرف آتا ہوں. اب وہ بدر کے قیدیوں کا معاملہ بھی واضح کر دیں، اور ایک لطیف بات بھی مجھے سمجھ میں آ گئی کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک قرآن کی آیت ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ. تو علم تو ہے ہی اللہ کی جانب سے، مگر اللہ جسے دے دے اسے دے دے. جی
آپ کی بدر کا قیدی کا وہیں رہ گیا، لیکن یہ موضوع جو مفتی صاحب نے دلائل دی ہے اس کے جواب کے لیے بھی تو گھنٹوں آپ کو سننا پڑے گا. مفتی صاحب کو آپ نے سنا ہے تو تھوڑی دیر مجھے بھی سن کے برداشت کریں، آپ برداشت کریں سن کے، اس لیے کہ یہ حق بنتا ہے. مفتی صاحب نے بڑی مہارت طریقے سے قرآن کی آیتوں میں بھی تعویل کر دی اور اپنے ایک ٹھیک ہے ان کا نظریہ ہے، لیکن قرآن جب واضح طور پر کہتا ہے نبی کا معنی کیا ہے، رسول کا معنی کیا ہے کہ جس پر وہی نازل ہو، کتاب اللہ کیسے سوری میں اس کا خبر دینے والا، کس کی خبر دینے والا، وہی کی خبر دینے والا، ٹھیک ہے. رسول کا مطلب کیا ہے، پہنچانے والا. کس کا پہنچانے والا؟ اللہ کا حکم پہنچانے والا. تو اللہ رب العزت آپ عالم الغیب یا غیب کی خبریں دینے والے رسول کو کہیں گے. قرآن کریم پہ کتنی کہاں آپ طویلات کریں گے. مفتی صاحب نے کئی دلائل دیے کہ عالم الغیب فلاں، کہ اللہ عالم الغیب اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے جس کو اللہ غیب کی خبر دے دے. تو بات واضح ہوگی جس پر اللہ وہی نازل کر دے. بات اختلاف تو رہا نہیں، لیکن یہ کہنا عمومی طور پر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب کی خبریں جانتے ہیں، نبی علیہ السلام غیب کی خبریں، انہوں نے کہا کسی موقع پہ یہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا ہو کہ مجھ پہ ابھی آیت نازل ہوئی ہے. قرآن صحیح بخاری فتح الباری پڑھیں آپ، انہوں نے 18 موقع نکل کیے ہیں ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابھی مجھ پر جبرائیل آئے ہیں. اور صحیح بخاری کے متون کے اندر یہ کتاب التفسیر پڑھیں. میں صرف تھوڑا سا نا اس بات کو آگاہ کرنے کے لیے، امید ہے آپ ناراض نہیں، میں صرف تاکہ اتنا مجھے ایک نئے ٹرن پھر نہ لینا پڑے، میں چاہتا ہوں ظاہر اس طرح تو ساری رات ہم لگے رہیں گے، بات ختم نہیں ہوگی. ظاہر ہے ہماری 2-3 ٹرنوں سے ہی سننے والے وہ مفہوم تک پہنچ جائیں گے. میں نے عرض کیا تھا کہ اس معاملے میں کہ جہاں حضور نے کہا نا کل یہاں، اس میں کہیں وہی کا ذکر ہے، بس اتنا بتا دیں. نہیں اس میں دیکھیں باقی تو مانتے ہیں باقی مانتے ہیں ماشاء اللہ. جب باقی مانتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ نبی عالم الغیب نہیں ہے، نبی منتظر ہیں وحی کے، نبی منتظر ہیں وحی کے، اور کہہ رہے ہیں ابھی جبرائیل آئے ہیں. تو اس کا معنی اور ان کا موقف ہے، ان کا نظریہ ہے، ان کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو قرآن و حدیث میں ہے وہ یہی ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ جتنے بھی دلائل دیے، نفع نقصان کی بات کی، نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. بھائی نبی علیہ السلام، انبیاء کس لیے آتے ہیں؟ انبیاء لوگوں کو ہدایت دینے آتے ہیں، بتانے کے لیے آتے ہیں، راستہ بتانے کے لیے آتے ہیں، جنت کا راستہ دکھانے کے لیے آتے ہیں، نفع دینے کے لیے آتے ہیں. لیکن عمومی طور پر اللہ رب العزت نافع اللہ نے اپنا اختیار رکھا ہے. اللہ نے فرمایا قرآن کی کیا لا یملک کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی. تو لہٰذا یہ قرآن کے واضح دلائل ہیں. باقی مجھے آپ حکم کریں لگے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اس پر دلائل کے انبار ہیں، بلکہ قرآن کی آیتیں ہی کافی ہیں. انہیں آپ فرمانے کہ وحی کا آنا علم غیب ہوتا ہے. وحی کا آنا خبر دینا، علم غیب تو نبی کی نفی کی ہے، لیکن نبی وہی بتاتے ہیں، وہی خبر دیتے ہیں جو اللہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو اللہ نے خبر دی یہی تو اللہ کہتے ہیں عالم الغیب میں ہوں، میرے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے مگر میں جس کو غیب کی خبر دوں، غیب کی بات بتا دوں. اب کون بتا رہے ہیں؟ اللہ بتا رہے ہیں. یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے، جو بھی فرماتے ہیں وہی سے. یہ کہا یہ مسرح فلاں ہے، یہ مسرح فلاں ہے، یہ مسرح فلاں ہے، یہ کہاں سے پتہ چلا، کیسے معلوم ہوا؟ آپ ما قدم ما آخر پڑھیں، آیات پڑھیں، دیگر دلائل پڑھیں، یہی اللہ نے بتایا. عمومی طور پر نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بتاتے. قرآن فرماتا ہے اگر بتاتے ہوتے لقطعنا منہ الوتین. قرآن فرماتا ہے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. تو ہم کیسے اس کی نفی کریں گے؟ اور وہ جو فرما رہا ہے کہ غیب بتانے میں بخالت نہیں کرتے، بخیل نہیں ہے، اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ علم بتانے میں، اللہ کی طرف سے جو ان کی وحی نازل ہوتی ہے وہ بتانے میں، دین پہنچانے میں، شریعت پہنچانے میں، رب کا پیغام پہنچانے میں واضح. اور قرآن کریم نبی علیہ السلام، آپ مسکرا رہے ہیں، میں قرآن کی نصوص شریعہ پڑھ رہا ہوں، آپ مسکرا رہے ہیں، میں دلائل دے رہا ہوں، آپ مسکرا رہے ہیں. اللہ آپ کو برکت دے. قاری صاحب سے چھوٹا سا چلے دیکھیں، ہمارا کتنا پیار کا ایک ماحول ہے الحمدللہ. یہاں کوئی میں مسکرا ہی رہا ہوں، میں نے غصہ نہیں دکھایا. یہ بھی بڑی بات ہے. آپ نے یہ کہا ہے کہ میرا خیال میں نے بھی نہیں کیا شاید. الحمدللہ ایسی کیا بات ہے بھائی، علمی بات سے ہم ایک ماڈل سیٹ کر رہے ہیں کہ بھائی کتنی مشکل بات سے بھی بڑے جاگ چلائے بغیر بھی ہو سکتی ہے. ویسے میرا ایک سوال ہے، آپ اس کی بات مانتے ہیں کہ کئی موقع پہ کہا کہ مجھے ابھی آیت نازل ہوئی ہو، یہ تو جہاں حضور نے یہ فرمایا کہ جناب عالم الغیب نہ ہوئے. اللہ اکبر بھائی، ہم تو دعویٰ یہ ہے کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، لیکن جہاں انہوں نے نہیں بتایا تو آپ کون ہیں کہ اس کی تخصیص کریں کہ حضور؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضور کا علم ہے، اللہ نے ان کو دے دیا ہے. اور کتنا دیا ہے؟
کان فضل اللہ علیہ عظیما. ویسے ایک چھوٹا سا میں اس بات کو اللہ نے ہر موقع پہ بتایا ہے, کوئی ایسا موقع نہیں. اچھا میری ایک چھوٹی سی, ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بھائی اللہ نے ہی ان کو دیا ہوا ہے, لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور محتاج ہیں کہ تھوڑی دیر میں انتظار کروں جو بتائے گا تو پھر میں محتاج آپ کے لفظ ہے, میرے نہیں, اللہ کے محتاج ہیں کہ بھائی وہ اللہ بتائے گا تو میں آگے نہیں. ہمارا یہ ہے کہ اللہ نے ان کو دے دیا, وہ چاہیں کسی چیز کو بتائیں, چاہیں تو وہ کسی حکمت کے تحت ان سوال کا جواب نہ دیں. میرا خیال ہے مفتی صاحب رمضان میں یہی ہے ایک پروگرام اس پہ. اچھا مفتی صاحب نہیں, میرا آخری میرا چھوٹا سا میں اس کو ختم کر رہا ہوں. ظاہر ہے ہماری وہ بات بدر والوں پر ہو رہی ہے, وہ اس کی طرف آئے. آپ نے کہا کہ حضور نے غیب کی خبریں دی, یہ ٹھیک ہے جی, حضور کو غیب کی خبر تھی, وہی کے متعلق بتایا, لفظ ہے کہ نا غیب کی خبر تھی حضور کو جو اللہ نے بتائی تھی. مطلب ہم نے بھی کہا کہ اللہ نے حضور کو بتایا, یہ کہہ رہے تھے پہلے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا, وہ صرف وہی ہوتی ہے. اب جو خبر آپ نے کہی تو یہ خبر کس کی قسم ہے؟ خبر بھی تو علم کی قسم ہے نا. تو جب خبر آ گئی, آپ کو خبر آتی ہے کہ آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں, تو کیا آپ کو یہ علم نہیں؟ استغفر اللہ, میں ایک مثال دے رہا ہوں, اللہ ان کو لمبی یاد دے اگر وہ زندہ ہیں. تو آپ کو یار خبر آتی ہے کہ بھائی یہ ہے ایسا ہو گیا, تو کیا آپ کو اس بات کا علم نہیں ہوگا؟ آپ کہیں جی کہ مجھے والد صاحب کے وصال میں عالم الغیب تو نہیں ہوں گا, مجھے خبر دی. اسی طرح انبیاء کو یا اللہ کے رسول کو خبر دی, لیکن اس کو جانیں گے تو صحیح نا, وہ اس واقعے کو تو جانیں گے. مثال اچھی رکھ لینا, آپ کہیں کہ آپ کو خبر آتی ہے کہ آپ کی دوسری شادی ہو رہی ہے, یہ والی مثال نہیں ہو رہی ہے. نہیں, خبر کسی چیز کی آئے گی نا. مثلا جی آپ کو خبر آ گئی ہے کہ آپ کا ایک انعام نکل آیا ہے 1 کروڑ روپے کا. دیکھیں اس میں تعویل پیش کرنا, جب نص سری آ گیا, آپ اپنے مسلک کی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے تعویلیں کریں, چلیں ہماری جو گفتگو عوام کے سامنے تعویلیں کریں, اور اپنے اس پہ جو ہے میرا خیال ہے کہ جو نص سری پہ واضح آ گیا, لا یعلمها الا اللہ مفاتیح الغیب عندہ, کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس, واضح آ گیا. وہ جو مفاتیح الغیب ہے, جو الغیب ادھر ہے وہی وما ہوا علی الغیب ہے, ادھر بھی وہی الغیب ہے. اور پھر عالم الغیب ہے, جو ادھر غیب ہے, فلا یظہر علی غیب ہی, وہی غیب ہے, الا اللہ, یہ آ گیا. ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. ٹھیک ہے, ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, ٹھیک ہے. تو یہ ساری یہ ساری یہی ہے کہ جو وہی کے ذریعے بتائیں گے, کہہ رہے ہیں کہ بھئی اللہ نے ان کو غیب بتا دیا ہے. محترم مفتی صاحب, سارے دلائل آپ کے میرے ہی ہیں. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں یہی ہے کہ جو اللہ کے بتائے سے نبی غیب جانتے ہیں, جو نبی علیہ السلام پر وہی نازل ہوگی وہی بتا رہے ہیں. میں بھی یہی فرما رہا ہوں. آپ کیا کہیں گے, آپ عمومی اس کو عالم الغیب کیوں کہا؟ اس کو وہی نبی علیہ السلام کی وہی بتائیں, اس کو اللہ کا حکم بتائیں, اللہ کے رسول پر نازل ہونے والی. آپ عمومی طور پر کہتے رہیں کہ عالم الغیب ہیں. چلیں اس کو آسان کر دیں, سب جو وہی نازل ہوئی وہ قرآن ہی ہے نا, تو کیا قرآن علم غیب ہے؟ جی وہی نازل ہوئی قرآن ہے, قرآن کے علاوہ حدیث ہے, وہی خفی ہے, وہی علم غیب ہے. نہیں علم غیب کے وہ سمجھنا چاہ رہا ہوں, اس لیے پریشان نہ ہو. نہیں علم غیب نہیں, جیسے قیامت کی نشانیاں ہیں, ٹھیک ہے نا, جیسے قیامت کی نشانیاں علم غیب نہیں. کل کیا ہوگا, کل کیا ہوگا جو جس کا ہم نے نہیں دیکھا, یہ اللہ نے بدریہ وہی بتا دیا. آپ اس کو غیب کہیں, لیکن یہ کہنا کہ عالم الغیب ہیں, غیب دان, میں سمجھ گیا, اب بہت قریب آ گئے ہم رزلٹ کے. بہت آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے علم غیب دے دیا بذریعہ وہی. دیکھیں میری بات ہے نا, آپ اپنی بات میری زبان سے نقل ہے نا, آپ میری بات, جب قرآن کریم نے واضح کہہ دیا, حدیث نے, آپ اس پر محمول کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس غیب کی خبریں نہیں ہیں. قرآن فرماتا ہے آپ کے پاس کی خبریں نہیں ہیں. جی نبی علیہ السلام نے کہا میں غیب نہیں جانتا ہوں. جب قرآن کہہ رہا ہے لستکثرت من الخیر, میں قرآن کہہ رہا ہے, نہیں قرآن کی آیت ہے, نبی کی آیت نہیں ہے, قرآن کی حدیث ہے کہ اگر میں عالم الغیب ہوتا, اچھا یہ بتائیں لو کنت عالم الغیب لستکثرت من الخیر وما مسنی السوء, کبھی مجھے تکلیف نہ آتی, کبھی مجھے مشکل نہ آتی, کبھی میرے لیے کانٹے نہ بچھائے جاتے, کبھی مجھے تکلیفیں نہ ہوتی, کبھی مجھے مکہ سے نہ نکالا جاتا, کبھی میرے ساتھی شہید نہ ہوتے, اگر میں عالم الغیب ہوتا, کبھی میں ان مراحل سے نہ. کون کہہ رہے ہیں مصعب, یہ لاجیکل بات بھی ہے. وہ یاد ہے بدر میں جو نظمیں پڑھنے والوں نے ترانے میں کہا تھا کہ ہم جی ایسے نبی کو استقبال کر رہے ہیں, اس نبی کی جس کو کل کی خبر ہوتی ہے, تو آپ نے منع فرمایا. دیکھیں جس طریقے, اور اس طرح کی متعدد روایات, اس لیے میں نے کہا پروگرام کریں متعدد. جی میں ان کی جو بات کو ہم کر لیں, ماشاءاللہ یہ عالم ہے, ان کو پتہ ہے کہ کوئی بھی جو بات ہے, ما لو کنت عالم الغیب لستکثرت من الخیر, ان کو پتہ ہے یہ دلیل کا ایک انداز ہے. لو کنت عالم الغیب لستکثرت من الخیر, اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میرے پاس خیر کثیر ہوتا. اب دلیل کیسے بنے گی؟
ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود. اس کا مطلب غیب نہیں جانتا ہوں میں, میرے پاس وہ نہیں آیا, اس کا مطلب نہیں جانتا ہوں میں. نہیں مفتی صاحب, اگر میں جانتا ہوتا اس کا مطلب مجھے پتہ نہیں ہے. واضح ان کانت الشمس طالعۃ, عربی کا قواعد بھی ہم جانتے ہیں. ہم ایسی بات نہیں, ہم عربی قواعد ہم اچھا چلیں بات تو سننے جی دیں. محترم, ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود لیکن ھذا الشمس طالعۃ فالنہار موجود. اب جو آپ نے بھی چھوٹے چھوٹے بچوں نے سب نے یہاں پر پڑھا ہوا ہے دلیل کی یہ جو قیاس ہے اس قیاس کے قسم. تو اگر میں غیب جانتا ہوتا تو لستکثرت من الخیر, میرے پاس کثرت خیر ہوتی. تو کیا حضور کے پاس کثرت خیر ہے یا نہیں؟ انا اعطیناک الکوثر, کیا حضور کے پاس کثرت خیر ہے یا نہیں؟ من یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اور حضور فرماتے ہیں دنیا میں جو حکمت ہے وہ 10 حصے آئی, تو حضور کی تو بات ہی چھوڑیں, فرمایا علی کو 9 حصے مل گئی, حضور کو تو چھوڑیں. خیر کی جو تفسیر آپ کر رہے ہو وہ نہیں, آگے اللہ نے خود ذکر کیا وما مسنی السوء, خیر کی تفسیر وما مسنی, خیر تو وہ بھی ہے لیکن خیر کے یہ بھی ہے کہ تکلیف نہ آئے, پریشانی نہ آئے, مصیبت نہ آئے. وما مسنی السوء آگے تو پڑھیں مفتی صاحب, اس کا مطلب کہ وہ نہیں میرے اب ایک ہی بات کو میرے خیال میں ظاہر ہے آپ بھی وہ جو کہہ رہے ہیں کہ مسلکی والے سے اب رگڑ رہے ہیں, بات بڑی کلیئر سی ہے. آپ تعویل کر رہے ہیں مسئلے کے حوالے سے کیونکہ آپ مفتی اعظم ہے پاکستان کے اور آپ نے اپنی قوم کو جواب دینا ہے, اس لیے آپ جو مولانا اور بات یہ ہے آپ سمجھ چکے ہیں الحمدللہ, مفتی اعظم ہو کے نہ سمجھے بندہ. بات اپنی وہ کر رہے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں آپ, بڑی کلیئر سی بات سب کے سامنے آ چکی ہے کہ اسی قرآن میں وہ آیتیں ہیں کہ جن میں علم غیب کی نفی ہے, اور وہ اسی قرآن کے اندر وہ آیتیں ہیں کہ جن میں علم غیب کا ثبوت ہے. اب کدھر لے کے جائیں گے ان آیتوں کو جن میں ثبوت ہے؟ تو اس کی یہی تعویل ہے کہ جہاں نفی ہے وہ علم غیب ذاتی کی ہے کہ اللہ کے بتائے بغیر کوئی بھی نہیں جانتا, اور جہاں ثبوت ہے وہاں یہی ہے کہ اللہ کے بتائے سے اللہ کے نبی. آپ یہ پھر فرما دیں بدریہ وہی جو وہی بات بھائی, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو جو عطا کی ہے, چاہے وہ وحی کے ذریعے کی ہے, ویسے کی ہے, جس طرح بھی ذریعہ جو بھی ہے. چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں صاحب, وہ بدر کے قیدی, جی کیا معاملہ, اس پر کبھی رکھیے گا مفتی صاحب کا فائدہ, بلکہ ہم استفادہ کریں گے مفتی صاحب سے. اچھا جی, بدر کے قیدیوں کے حوالے سے, بدر کے قیدی آئے قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی سورہ انفال میں کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا, کہ نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ قیدی آئے اور نبی چھوڑ دے. اس جب آیتیں آئیں بدر کے قیدیوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے کئی صحابہ سے مشورے کیے, اور کبار صحابہ اکرام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن خطاب, حضرت ابوبکر سے مشورہ کیا رضی اللہ, کیا کرنا چاہیے. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ اپنے رشتہ دار ہیں, عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بھائی ہیں, وہ بھی ان میں ہیں, حضرت عمر کے بھائی بھی ان میں ہیں, قیدیوں میں ہیں, دیگر قریبی رشتہ دار نبی علیہ السلام کے داماد حضرت زینب کے شوہر ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ان قیدیوں میں ہیں. اللہ کے نبی اپنے رشتہ دار ہیں اور اسلام کو ضرورت ہے فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے. حضرت عمر سے پوچھا, عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا اللہ کے رسول میری رائے ابو بکر سے مختلف ہے رضی اللہ تعالیٰ. میری رائے یہ ہے کہ ان کی گردنیں اڑا دینی چاہیے, مجھے حوالے کرو میرے بھائی کو, میں اپنی بھائی کی گردن اڑا دوں گا, اور حضرت علی کو حوالے کرو عقیل کے, حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے, ان کے عقیل کو حوالے کرو حضرت علی کے, ہاں عقیل کو حوالے کرو حضرت علی کے, تو تاکہ ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق کی رائے پسند آئی, فدیہ لے کے چھوڑ دیا. دوسرے دن جب آئے حضرت عمر رضی اللہ, صحیح بخاری کا واقعہ ہے, دوسرے دن آئے تو اللہ کے رسول بھی رو رہے ہیں رضی اللہ کے رسول بھی رو رہے ہیں, ابوبکر صدیق بھی رو رہے ہیں. حضرت عمر 2 زانو ہو کے بیٹھ گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ خاموشی کی کیفیت طاری ہے. کہا اللہ کے رسول بتائیں, اگر مجھے رونا نہیں آئے گا میں رونے کی شکل ہی بنا لوں گا. فرمایا عمر تم نے زمین پر بات کی تھی, تم نے زمین پر مشورہ دیا تھا, اللہ نے آپ کی بات اور آپ کا مشورہ قرآن بنا کے نازل کر دیا ہے, اور قرآن کی آیتیں نازل ہوئی, نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ فدیہ لے کے نبی چھوڑ دیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں زمین پر بات کرتے اور اللہ قرآن نازل فرمایا. کئی موقع پر ایسا ہوا کہ آپ نے زمین, جی وہ آیت کون سی ہے جو نبی کے لیے جائز نہیں, وہ آیت ذرا ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا لنبی, ٹھیک ہے. تو کئی موقع ایسے ہیں, میں ذکر کر رہا تھا حضرت عمر بن خطاب زمین پر یہ وہ موقع ہے
امام بخاری رحمہ اللہ نے 3 موقع کی روایت نقل کی. حضرت عمر فرماتے ہیں وافقت ربی فی ثلاث، 3 موقعوں پہ اللہ نے میری مطابقت کی. فی مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کے متعلق کہتے ہیں اللہ کے رسول یہاں 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے. آپ تو ماشاءاللہ ابھی ہو کے آئے ہیں، اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ. تو کہا میں کیسے کہہ سکتا ہوں، قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں ادا کریں. اللہ اکبر اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ اللہ کے نبی پردے کا حکم ہونا چاہیے. آیتیں نازل ہونا شروع ہوئی. اور یہ موقع بھی ہے بدر کے قیدیوں کے بارے میں. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے زمین پر بات کی، میرے اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا. تو بدر کے 70 قیدی آئے تھے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان قیدیوں کے ساتھ جو حسن سلوک کیا وہ کمال کا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. ان میں سے ایک حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو اس کی رہائی کے لیے حضرت زینب نے اپنے ہار بھیجے. اللہ کے رسول اس کو دے کے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. کہا یہ وہی ہار ہیں جو حضرت خطیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. سبحان اللہ. کہا اگر صحابہ آپ اجازت دو تو میں یہ ہار بھی واپس کر دوں اور ابو العاص کو چھوڑ بھی دوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز دیکھیے. صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول بالکل یہ آپ چاہیں جو چاہیں آپ کر. سبحان اللہ. لیکن اللہ کے نبی مشورے کیا کرتے تھے، چھوڑ دیا. اسی طرح کئی قیدیوں سے پیسے لیے انہیں چھوڑ دیا. 70 قیدی تھے. یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی جسے یوم الفرقان بھی کہا دیا، حق اور باطل کی جنگ. اللہ نے حق کو فتح دی. جب انسان کے اندر ایمان ہو، یقین ہو، اللہ پر توکل ہو تو اللہ تعالیٰ اور موت کا غم نہیں ہو، اللہ فتح یاب کرتے. آج بھی اگر ہم مفتی صاحب کی اجازت سے اگر آج بھی ہم جو ہیں یقین کر لیں، اللہ پر توکل کر لیں، موت سے محبت شروع کر دیں تو اللہ آج بھی ہمیں فتح کر سکتے ہیں. وہ تھوڑے تھے، آج ہم زیادہ ہیں، لیکن ہمارے میں وہن کی بیماری آ گئی ہے. آج ہم مغلوب ہیں، مقہور ہیں. فلسطین میں، غزہ میں کیا ہو رہا ہے یقین کریں رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں بدر کے موضوع کو انتہائی ظاہر نچوڑ سے کام لے رہا ہوں. اب جب بدر میں مارکا شروع ہوا ہے تو 70 کافر واصل جہنم ہوئے. اب یہ تعداد 70 کی جو ہے وہ ان کو بھیجنے والا کون ہے؟ حضرت امیر حمزہ میدان میں اتر رہے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ اتر رہے ہیں. یہ شجاعت کا پیکر ذرا بیان فرما دیجیے. سبحان اللہ. دیکھیں جنگ بدر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ظاہر ایک جنگ ہوتی ہے، اس کی بہت سارے پہلو ہوتے ہیں، بہت سارے واقعات ہوتے ہیں. اور جنگ کسی 1-2 افراد کے ساتھ نہیں مل کر لڑی جاتی. جنگ ایک پورا ایک پلان کے ساتھ، ایک پورا سمجھیں کہ ٹیم ورک ہوتا ہے. تو یقیناً جس طرح مولانا نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ کی جو ٹیم تھی بدری صحابہ کی، یہ بے مثل و بے مثال ٹیم ہے. صحیح ہے. اس کی جناب جتنی بھی تعریفیں کی جائیں وہ کم ہیں. جیسے انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی نے ان کو یہاں تک انعام عطا فرمایا کہ جیسے ہمارے پاس سیاح کے اندر روایت موجود ہے کہ بدری آج کے بعد جو مرضی کرے، مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں، جو تم جو چاہے کریں تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی. اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ ایک عورت والا وہ صحابی والا وہ جو واقعہ آیا عورت کے لیے، ایک صحابی والا واقعہ کہ جو انہوں نے خبر آگے بھیج دی تو ان کے لیے اعتراض ہوا. تو فرمایا کہ کیا حاتب بن ابی بلتہ، تو کہا گیا کہ تجھے نہیں پتا کہ یہ جو نا بدری ہیں اور ان کے لیے کیا حکم ہے. تو اس لیے جو بدر کے اندر جنگ ہوئی ہے اس میں تو ساروں نے اپنے اپنے طور پر کردار ادا کیے. لیکن میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں، ایک میچ ہوتا ہے، اس میں سارے ہی مل کر ٹیم ورک کرتے ہیں لیکن کو مین آف دا میچ ایک ہوتا ہے. تو اگر ہم غور کریں بدر کے اندر تو آپ کو مین آف دا میچ یا مین آف دا وار اگر آپ کہہ دیں، میچ تو چلے نہیں لفظ بولتے، مین آف دا وار اگر آپ کو نظر آئیں گے تو حضرت مولا علی نظر آئیں گے. واہ واہ. اور یہ پہلی جنگ ہے غزوہ میں. جی غزوات میں پہلا غزوہ ہے. اور اس میں جناب مولا کائنات مولا علی پاک کی آپ دیکھیں کہ جو کم از کم تعداد جو ملتی ہے تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں وہ 25 افراد ہے. لیکن ویسے تو یہ 33 اور 35 کا عدد بھی ہے کہ یہ اکیلے مولا علی کی تلوار سے واصل جہنم ہوئے. اب کل 70 مار رہے ہیں، ان میں سے کم از کم فگر لگائیں 25، اگر نہ 33 یا 35 ہے تو بھائی اگر 100 سکور اور ٹیم پوری کا اس ٹیم میں سے اگر کوئی 1/3 بنائے تو پھر وہ مین آف دا میچ تو ہوگا. تو اب 70 میں سے 33 یا 35 کریں تو نصف بن جاتا ہے، اور اگر 25 بھی کریں تو تیسرے حصے کے جو نا یہ تھوڑا سا زائد بنتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ اکیلے مولا علی کی تلوار سے مین آف دا وار جو ہے اگر وہ مولا علی ہیں. اور ظاہر ہے جو شیر خدا ہیں حضرت سیدنا امیر حمزہ، شیر مصطفیٰ ہیں حضرت سیدنا امیر حمزہ، قربان جائیں سید الشہداء ہیں امیر حمزہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین چچاؤں میں سے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور اتنے محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی اور ان کو ان سے کہ جو ناقابل جو ہے وہ بیان ہے. تو اس لیے چاہے حضور کے محبت کرنے والے،
وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ ہوں، حضرت سیدنا ابو طالب ہوں، حضرت سیدنا عباس ہوں، یا دیگر جو صحابہ ہوں یا دیگر جو ہستیاں ہوں، ہم ہر ایک ہستی کے ساتھ محبت کو اپنے ایمان کے لیے لازم و ضروری سمجھتے ہیں۔ اور میں یہاں آپ کے پیغام ایک یہ بھی دے دوں کہ بعض اوقات ہم جناب حضرت ابو طالب کا ذکر خیر کے کلمات کے ساتھ کرتے ہیں، ان کے مناقب کو بیان کرتے ہیں، تو اس پر بھی کئی لوگ کہتے ہیں جی روایتیں تو دوسری طرف بھی ہیں، تو آپ ایسی ہستی کی کیوں جو آپ جو ہے نا اتنے خیر کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ کیا ضرورت اب پڑ گئی، کیا ہوگا؟ اس کا ایک سمپل سا جواب یہ ہے کہ اس میں کسی مسلمان کو کم از کم کوئی انکار نہیں کہ جناب ابو طالب جو ہے وہ حضور کے محسن تھے۔ اس میں میرے خیال میں کسی مسلک کے کسی شخص کو انکار نہیں ہوگا کہ حضور کے محسن تھے، ساری زندگی حضور کی بلائیں لیں، حضور کی ڈھال بن کے کھڑے رہے، مشکلیں اٹھائیں۔ بھائی شیب ابی طالب کے ان 3 سالوں کو دیکھو، وہ کون سا ظلم ہے، کون سے ظلم کا سٹائل ہے کہ جو انہوں نے اپنایا نہیں ہے، ہر قسم کا بائیکاٹ ہے، بچے بھوکے بلک رہے ہیں، اور جس طرح کئی صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آتے تھے تو آوازیں آتی تھیں بچوں کے رونے کی، تو ہم پوچھتے یہ بچے کہاں سے، کون رو رہا ہے؟ تو جواب دیا جاتا یہ بنو ہاشم کے بچے ہیں جو بھوک کی وجہ سے جو ہے وہ رو رہے ہیں۔ تو یہ سارے بھوک، یہ برداشت، یہ سب دشمن کے سامنے سینہ سے پر ہو کر کیا ایسا بندہ کھڑا ہو سکتا ہے کہ جس کے دل کے اندر جناب والا نوری ایمان کی چمک ہی نہ ہو؟ ہم ان باتوں میں اگرچہ ہم نہیں پڑھتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں یار سوچو، سارے کسی کو چھوڑ دو، حضور سے محبت تو کرتے تھے، حضور کے محسن تھے، اور وہ والا واقعہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر احسان کیا تھا مطعم بن عدی نے، اور بالاتفاق مطعم بن عدی حالت شرک اور کفر میں ان کا انتقال ہوا، تو مطعم بن عدی نے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں آپ پر جناب والا ظلم و ستم ہوا، تو ادھر مکے والے بھی شہر ہو گئے کہ اب آئے گا تو ہم اس کو جناب نہیں چھوڑیں گے، تو مطعم بن عدی اس نے حضور کو امان دی، 6 بیٹوں کے ساتھ ننگی تلواریں لے کر حضور کو طواف کروایا۔ اس کو ایک تھوڑی سی یہ غیرت آ گئی کہ یار وہ طائف والوں نے ہمارے مکے والے بندے کو یوں جناب اس کے ساتھ زیادتی کی، ٹھہرو میں اس کو جو ہے نا وہ امان دیتا ہوں۔ تو جس وقت بدر کے اندر جناب حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے قیدی چھڑانے کے لیے، چونکہ ریلیٹ کر رہا ہوں میں وہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ، تو وہ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے جناب جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر آج مطعم زندہ ہوتا نا تو ان پلیدوں کے بارے میں، نتنا کے لفظ آتے ہیں، ان پلیدوں کے بارے میں اگر سفارش کرتا میں سب کو چھوڑ دیتا۔ اس احسان کو رسول خدا نے یاد کیا۔ اور یہ جو مطعم بن عدی ہے، تو اس مطعم بن عدی کا ظاہر خاتمہ بالاتفاق کفر پہ ہوا، اسلام کی توفیق نہیں ملی ہے، لیکن اس کے بعد آپ ابھی بھی یہ نیٹ کے اوپر میرے سننے والے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو حضور کے صحابی ہیں حضرت حسان بن ثابت شاعر رسول، تو ان کا جو دیوان ہے اس دیوان کے اندر انہوں نے اس مطعم کی تعریف کے اندر پورا جو ہے نا میرے خیال 12-14 اشعار لکھے، اور ان میں سے ایک شعر جس کا مفہوم میں اس وقت لفظ مجھے یاد نہیں ہے، تو وہ ایک شعر ہے جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ مطعم جس دن سے تو نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور ان پر تو نے احسان کیا، تو نے ہمیں خرید لیا۔ صاحب یہ رسول کہہ رہے ہیں، ان کو نہیں پتا بندہ کون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوبوں سے محبت سچی ہو تو ان کے محسنوں کے ساتھ بندہ پھر معاملہ ہاتھ ہولا رکھنے والا کرتا ہے، ان کے لیے معاملہ بندہ بڑے پیار والا، یعنی ان کا پروٹوکول ہی ہے یہ محبوب کی محبت اور جو الفت ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آخری لمحات ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ محترم ابو طالب نے پوری زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے، لیکن وہ روایت بھی ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، صحیح بخاری میں ہے، میں اللہ کے ہاں گواہی دوں گا کہ میرے چاچا نے کلمہ پڑھا تھا، میں محمد رسول اللہ نے سنا تھا۔ کہنے لگے اموت علی دین ابی، میں اپنے ابا کے دین پہ مر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو چھوٹ پڑے، آپ زارو قطار رو رہے تھے۔ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں کہ پیغمبر کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، یہ اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے اللہ ہدایت دے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مفتی صاحب کی بات ہے، مفتی یہ کون سی صورت کی آیتیں جی؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ذہن میں نہیں دیکھیں تو اچھا یہ روایت ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھنے کا کہا، جی کان میں کلمہ پڑھنے کا، کان میں کہا میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، میں چاچا، میں گواہی دوں گا کہ میرے چاچا نے کلمہ پڑھا تھا، میں بھتیجے نے سنا تھا، اور اللہ کے نبی زارو قطار رو رہے ہیں۔ آپ نے پھر قریب آئے اور کان میں کچھ کہا بھی، کچھ کہا بھی، لیکن وہ انہوں نے کہا منہ تو
आला दीन अबी। तो ये कान की बातें कौन रिवायत फरमा अल्लाह रहा है? अकबर कबीरा। तो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत थी और आपकी उनसे मोहब्बत थी, पूरी ज़िंदगी की साथ था, रफ़ाकत था। जैसा मुफ्ती साहब ने कहा, पूरी ज़िंदगी एहसानात थे। वो कहा करते थे इन्ना दीन मोहम्मद खैर अदियानिल बरिया, कि अल्लाह के नबी का दीन बेहतरीन दीन है, तमाम दीनों का सरदार दीन है। एक और बात इसमें मेरी राय ये है, जो मेरा आप इत्तेफाक करें ना करें, बजाय फ़ज़ाइल बयान करने की, क्योंकि दोनों तरफ की बातें हैं, तो इसमें अगर सकूत इख्तियार कर दिया जाए, मामला अल्लाह पर छोड़, मैं सकूत का कायल हूँ, इस पर अब अल्लाह पर छोड़ दिया जाए, ठीक है। क्यों? एक शख्सियत छोटी नहीं है, हज़रत अली के बाबा हैं, शख्सियत छोटी नहीं है, अल्लाह के रसूल के चचा हैं, और फिर पूरी ज़िंदगी एहसानात हैं, और दूसरी तरफ वो वाली रवायात भी हैं, वो वाली चीज़ें भी हैं, जिसमें जो है एहसानात तो गिनवाए जा सकते हैं ना, जो एहसानात फरमाए हैं उसका प्रोटोकॉल तो कह रहे हैं कि मुतम का जो प्रोटोकॉल है वो भी आप पसंद फरमा रहे हैं इस सनत इस नस के ऊपर। लेकिन मुतम को तो कोई नहीं कहता कि वो जन्नत में, लेकिन मसाले की बात कर रहे हैं, एहसानात की बात तो फिलहाल ठीक है, जिक्र करने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे आज बड़ी खुशी है कि जो हम जिस नतीजे पे पहुंचे वो असहाब बदर का मकाम और मर्तबा और उनका जज्बा, उनका शौक़ शहादत, और फिर उनके शहादत के बाद और उनकी ज़िंदगी में जो अल्लाह ने मकाम फरमाया, एक्सेप्शनल प्रोटोकॉल बयान फरमाया। मैं शुक्रगुजार हूँ मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब आपका, मैं शुक्रगुजार हूँ मुफ्ती रफ़ीक सलफ़ी साहब आपका, और ख़वातीन हज़रात आपका। गुफ्तगू में कोई ऐसी चीज़ जिससे आपकी दिल आज़ारी हो, मैं उसके लिए माज़रत ख़्वाह, अपना ख्याल रखिए। मैं थोड़ा सा वो जो बीच में से वो बात रह गई हज़रत अबू तालिब वाली, वो थोड़ा सा वो कमाल बात थी, और उनको एहसानात पे उन्होंने हामी भी भरी, बस उन्होंने कहा कि ठीक है, उनका एक अपना मौक़िफ़ है। हमारे नज़दीक ये जितनी भी ये रिवायात हैं, ये रिवायात हमारे नज़दीक ये बेशक सनद के एतबार से दुरुस्त भी हों, लेकिन ये दिरायत के एतबार से दुरुस्त नहीं है। अच्छा। और किसी भी हस्ती के कुफर को साबित करने के लिए दलील कती का होना ज़रूरी है। अल इस्लाम यालू, इस्लाम का दर्जा बुलंद है। तो अब ये जितनी भी रिवायतें ये अखबार वाहिदा के दर्जे में, और इनमें से जिन रावी जो सहाबा कराम जो रिवायत कर रहे हैं, उनका तारीख़ी एतबार से उस मौके पर मौजूद होना भी साबित नहीं, या वो अभी उस वक्त जब ये मामलात हो रहे थे तो वो मुसलमान ही नहीं हुए थे, उस वक्त उन्होंने इस्लाम ही कबूल नहीं किया था। तो वो बात जो रसूलुल्लाह कान में कह रहे हैं, तो वो बात किसने सुन ली है कि जो उनके कान में कह रहे हैं, और वो बात सारों ने सुन ली है। और फिर ये बात हज़रत अबू बकर को पता नहीं, हज़रत अली को पता नहीं, खुलफ़ाए राशिदीन को पता नहीं, खुद बनु हाशिम के लोगों को पता नहीं, बनु हाशिम को भी नहीं पता। और ये बात जनाब जाकर वो कर रहे हैं कौन, बाद में जो उसके 6 साल या 7 साल बाद इस्लाम लाए, या जो उससे 13 साल बाद इस्लाम कबूल करने वाले लोग हैं। अच्छा। तो इस हवाले से हमारे नज़दीक, यानी मेरा अपना ये, या जो वो लोग जो इनके ईमान के हवाले से बात करते हैं, उनका ये मौक़िफ़ है कि ये रिवायात, इनका जवाब मौजूद है। उनकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि इसमें अहवत और बेहतर तरीका ये है कि इस पर खामोशी और सुकूत इख्तियार किया जाए, कि मबादा हम एक हस्ती के हवाले से इस तरह के जुमले बोल दें, और वो क़यामत वाले दिन हम देखें तो हुजूर के दामन में बैठे हुए हों, और हुजूर उनसे प्यार कर रहे हो, तो हमारे पास क्या जवाब रहेगा? क्या बात कर रहे थे? बाकी मेरा मौक़िफ़ वही है कि जो अदम ईमान अबू तालिब का कौल करने वाले लोग हैं, मैं उनको गालियाँ देने का कायल नहीं हूँ, या इस वजह से हम उनकी तकफ़ीर करने के कायल नहीं हैं। उनके पास दलाइल की वजह से अगर वो उस तरह वो कॉल करते हैं, हमारा ये मौक़िफ़ है जो कि मैंने आपके सामने इसको बयान कर दी। और मैं बात वो बदर के कैदियों की हो गई, वैसे अब ये टीवी का तो नहीं है कि ब्रेक हो जाएगी। आखिरी मेरी बात इस पे आप इसको खबर कर दी, ख़त्म कर दीजिएगा। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये जिस वक्त आए तो अल्लाह के नबी ने सहाबा को मना फरमा दिया था कि मेरा चचा अब्बास तुम्हें मिलेगा, तो कहीं उसको जनाब तुम लोगों के साथ कहीं तलवार के साथ ना उड़ा देना। उनको लाया गया, यानी आए तो वो बदर के अंदर उन मुशरिकीन मक्का के साथ थे। और इसको जनाब मुहद्दिसीन और बहुत सारे मौरखीन इकराम ने लिखा है कि हज़रत अब्बास को खुसूसी मिशन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मक्के में छोड़ा था। अच्छा। और वहाँ की वो जो एक जंगी स्ट्रेटजी होती है उसके मुताबिक वहाँ की वो खबरें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाते थे। और अब मैं यहीं से एक वो इशारे से बात कर लूँ कि अगर बदर के अंदर कहीं तलवार कोई हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म से टच हो जाती और आप अल्लाह की बारगाह में चले जाते, तो उम्मत ने तो वही वाली कहनी थी कि वो भी उनके साथ थे, हालांकि वो आए जो थे तो यानी ये भी स्ट्रेटजी का हिस्सा आपने बयान फरमाया। बहुत इस तरह से कई लोगों का ये कि हज़रत अबू तालिब का अलल ऐलान बहुत सारी जगहों पर स्ट्रेटजी का हिस्सा था, और उनका उस वजह से उन्होंने बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह की अमान।